ایک بادشاہ کی توبہ۔ ایک بادشاہ نے درویشی اختیار کی، مگر کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ دنیا اور مملکت کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے ایک عمارت بنوائی اور اس پر بہترین کام کروایا۔ اس کے حکم پر بہترین قالین وغیرہ بچھائے گئے۔ پھر اس نے عالیشان دعوت کا اہتمام کیا تو لوگ جوق در جوق آتے، کھاتے پیتے اور اس عمارت کو دیکھ کر متعجب ہوتے اور چلے جاتے۔ یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا۔ عام لوگوں سے فارغ ہو کر یہ اپنے گھر والوں اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، تم اس گھر کی وجہ سے میری خوشی دیکھ رہے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے ہر بیٹے کے لیے ایک ایسا ہی گھر بناؤں۔ تم لوگ کچھ دن میرے پاس قیام کرو تاکہ میں تم سے گفت و شنید کروں اور اپنے مقصد کے لیے مشورے کر سکوں۔ تو یہ لوگ کچھ دن اس کے پاس رہے، کھیل کود کرتے اور کچھ مشورے ہوتے بیٹوں کے لیے کس طرح بنایا جائے اور اس کا کیا ارادہ ہے۔ ایک رات انہوں نے گھر کے کونے سے کسی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے عمارت بنانے والے اور اپنی موت کو بھولنے والے، امید نہ کر، بے شک موت لکھی ہوئی ہے۔ ایسے گھر مت بنا جس میں تجھے رہنا نہیں، اور درویشی کی طرف لوٹ جا تاکہ معاف کیا جائے۔ یہ آواز سن کر وہ اور اس کے ساتھ والے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور جو کچھ سنا اس سے ڈر گئے۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جو آواز میں نے سنی ہے کیا تم نے بھی سنی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم نے بھی سنی ہے۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم بھی وہی محسوس کر رہے ہو جو میں محسوس کر رہا ہوں؟ انہوں نے پوچھا، تجھے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا، واللہ میں دل پر ایک بوجھ محسوس کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موت کی علامت ہے۔ اس کے بعد یہ خوب رویا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، تم میرے دوست اور بھائی ہو، تمہارے پاس میرے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جو تو پسند کرے وہ حکم کر۔ تو اس بادشاہ نے شراب پھینکنے کا حکم دیا، کھیل کود کی چیزیں باہر نکلوا دی۔ پھر کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھے اور تیرے ان حاضر بندوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے کیے پر نادم ہوں۔ اے اللہ، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر تو مجھے اٹھائے تو اپنے فضل سے میرے گناہ معاف کر کے اٹھا دے۔ پھر اس کی تکلیف بڑھ گئی اور یہ برابر یہی کہتا رہا، واللہ موت ہے، واللہ یہ موت ہے، حتیٰ کہ اس کی جان نکل گئی۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک بادشاہ کی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ ناظرین، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو واقعے کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔